جب رزق حلال سے کمایا ہوا تھوڑا رزق بھی آپ کے پاس موجود ہو تو اس کے مقابلے میں حرام کی کمائی سے زیادہ نعمتوں کی مت تمنا کیجیے، اس لیے کہ حلال طریقے سے حاصل کیا ہوا ایک لقمہ بھی حرام کے کئی ہزار لقموں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں جن کو آپ کچھ تصور بھی نہیں کرتے، جن کو آپ کبھی یاد بھی نہیں کرتے، ان نعمتوں کو ضرور یاد کیا کریں، اس لیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں جو انسان کے پاس جب ہوتی ہیں اس وقت قدر ان کی نہیں ہوتی، لیکن جب یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں تو انسان کو ان کی بڑی قدر آتی ہے۔ تو خوش رہنے کا فارمولہ ہی یہی ہے کہ انسان ان نعمتوں کو یاد کرے جو نعمتیں پہلے سے ہی اس کے پاس موجود ہیں، نہ کہ زیادہ کی تمنا کرے۔ زیادہ کی تمنا اگر کرتا بھی ہے یا کوشش کرتا بھی ہے تو اس کا طریقہ جائز اور حلال ہونا چاہیے۔ حرام طریقوں سے زیادہ نعمتوں کو جمع کر لینا یہ بہت بڑی ناکامی ہے آخرت کے لیے، کہ آپ کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 ہے۔ پیغام قرآن انسانیت کے نام میں رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے بنی اسرائیل کے لوگوں کہ ہم ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے، یا روزانہ من اور سلوہ ہر روز تیار شدہ کھانا آسمان سے آتا ہے، ہم یہ نہیں کھا سکتے روزانہ، طبیعت ہماری جو ہے وہ بوجھل ہو چکی ہے ایک جیسا کھانا کھا کے۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے وہ چیز نکالے جو زمین اگاتی ہے، مما تنبت الارض، من بقلیہ ہمیں پتوں والی جو گرین ویجیٹیبل ہے وہ چاہیے، وقصائیہ ہمیں کھکھڑیاں چاہیے، وفومہا اور ہمیں گیہوں چاہیے، وعدسہا اور دالیں، وبصلہا اور پیاز بھی چاہیے۔ یعنی وہ چیزیں جو روزمرہ زندگی کے اندر یہ پہلے بھی استعمال کیا کرتے تھے تو دوبارہ انہوں نے اسی چیز کا مطالبہ کر دیا۔ وہ نعمتیں جو پہلے یہ استعمال کیا کرتے تھے، زمین کے اندر سے نکلنے والی سبزیاں اور ترکاریوں کا انہوں نے مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس چیز کو جو حقیر ہے اس چیز کے بدلے میں جو کئی گنا زیادہ بہتر ہے؟ یعنی جو چیز اللہ نے تمہیں دی ہے اور رب العالمین نے تمہارے اوپر ایک انعام کیا ہے، اس چیز کو چھوڑ کر تم اس چیز کی، اس زندگی کی تمنا کرتے ہو جس زندگی کے اندر ذلت اور رسوائی ہے۔ اس کا ایک تو جب ان کو حکم دیا گیا اہبطوا مصرن، تو مصر سے مراد کوئی بھی شہر تھا یا ان کا وہی علاقہ تھا جہاں پہ وہ پہلے رہ رہے تھے، وہی غلامی والی زندگی جو جی رہے تھے، انہوں نے دوبارہ سے اسی جگہ کا، اسی علاقے کا مطالبہ کیا کہ ہم واپس اسی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں۔ یعنی غلامی کے اندر قوموں کا ضمیر مر جایا کرتا ہے، انہوں نے واپس اسی غلامی والی زندگی کو اپنانے کا مطالبہ کیا کہ ہمیں واپس وہی زندگی چاہیے۔ یا کسی بھی شہر کے اندر بھی اگر جائیں گے تو یہ ساری چیزیں جو انہوں نے مانگی ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ جو سبزیاں، ترکاریاں، زمین کے اندر سے نکلنے والے ساگ، پیاز، گیہوں، دالیں، سارا کچھ، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو بڑا کھپنا پڑتا ہے، اس کھیت کھلیان کے اندر کھڑا رہنا پڑتا ہے اور اس کے بہت سارے لوازمات کا خیال کرنا پڑتا ہے، زمین کے اندر ہل چلانا، پانی لگانا، اس کے اندر سے فالتو جڑی بوٹیوں کو نکالنا، پھر جو پرندوں سے، جانوروں سے اس اپنی فصل، کھیت کھلیان کو بچانا، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ یعنی فصل بونے سے لے کر تیار کرنے تک کا کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن انسان کو ٹینشن نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تو اس پریشانی والی زندگی کو انہوں نے اپنانے کا اللہ سے مطالبہ کر دیا، لیکن اللہ نے جو ان کو چیز عزت کے ساتھ دی تھی اس چیز سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے۔ اب اس کے اندر ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے آپ کو دے دی ہے، حلال طریقے سے آپ نے کمائی ہے، جائز طریقے سے آپ نے کمائی ہے، وہ تھوڑی ہے یا بہت ہے،
اب اس کے اوپر راضی رہیے اور اللہ رب العالمین سے اس سے زیادہ کا مطالبہ مت کیجئے۔ جو چیز آپ کی ضروریات زندگی کو پورا کر رہی ہے، آپ بھوکے نہیں مر رہے، فقر و فاقہ نہیں ہے آپ کے پاس، تو جو کچھ بھی ہے کھانے کے لیے، چاہے وہ دال ہی ہے یا کوئی بھی چیز ہے جس سے آپ اپنا پیٹ کم از کم بھر سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر کتنے ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے بھی کچھ نہیں، وہ در در کی ٹھوکریں ایک ایک لقمے کے لیے کھاتے ہیں۔ اگر اللہ آپ کو عزت کے ساتھ آپ کے گھر کے اندر روٹی کا ایک لقمہ بھی عطا کر رہا ہے تو اس لقمے کے اوپر صبر کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے، نہ کہ بہت زیادہ کی تمنا کیجئے۔ اگر زیادہ کی تمنا ہونے بھی لگے تو ان لوگوں کے دیکھ لیجئے جو ایک ایک لقمے کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، سوال کرتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ دے دیا جائے۔ تو جو نعمتیں پاس ہیں ان نعمتوں کو یاد کیجئے، ان کا شکر ادا کیجئے، زیادہ کا مطالبہ تمنا نہ کیجئے، اور زیادہ کی اگر کوشش کرنی بھی ہے تو اس کا طریقہ آپ نے جائز اور حلال طریقہ ڈھونڈنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حرام کا مال، سود کی کمائی، یتیموں کا مال، لوگوں کا پیسہ دبا کے انسان اس کو جمع کر لے اور گھر کے اندر نعمتوں کی ریل پھیلو اور کہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو حرام کام کو رب کے ساتھ جوڑتا ہے۔ رب نے تجھے کب کہا ہے کہ تو حرام کھا؟ رب نے تو تجھے حرام کھانے سے منع کیا ہے۔ رب نے تو تجھے لوگوں کے مال کے اوپر قبضہ کرنے سے منع کیا ہے، سود سے منع کیا ہے، حرام خوری سے منع کیا ہے، رشوت سے منع کیا ہے۔ رب تو تجھے باطل کاموں کا، غلط کاموں کا تو نہیں کہتا کہ تو غلط کام بھی کر، رشوت بھی لے اور پھر اس کو اللہ کے فضل کے ساتھ تو اس کو جوڑ دے۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ جائز اور حلال طریقے سے نعمتوں کو، دنیا کی آسائشوں کو ڈھونڈ، اور جو آسائشیں، جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں بس اسی کے اوپر قناعت کر، اسی کے اوپر صبر اور شکر کر۔ اگر کسی انسان کے پاس حلال کے اتنی روزی ہے، اتنی نعمتیں ہیں کہ وہ اپنی زندگی اچھے سے گزار سکتا ہے، کسی سے سوال نہیں کرتا، قرض دار نہیں ہے، تو ایسے انسان کو زیادہ نعمتوں کی طرف جانے کی تمنا کرنی ہی نہیں چاہیے، اور نہ ہی زیادہ سے زیادہ مال حرام کا کما کے نعمتوں کو اپنے گھر کے اندر حرام طریقے سے کما کر لا کر ان کو جمع کرے۔ تو جائز اور حلال کا ایک لقمہ حرام کے کئی لقموں سے زیادہ اچھا اور بہتر ہے۔ تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ مصر میں یا شہر کے اندر داخل ہو جائیں، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، وہاں پہ تمہیں وہ چیز مل جائے گی جس کا آپ سوال کر رہے ہو۔ یعنی من و سلوہ انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ اللہ نے جو عزت کی روزی انہیں دی تھی اور ذلت کی جو کمائی ہے اس کو انہوں نے قبول کر لیا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، پھر اللہ نے ان کے اوپر ذلت ڈال دی اور مسکینی ڈال دی۔ آج دیکھ لیں دنیا کے اندر یہودی جہاں کہیں بھی ہے، ان کے اوپر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہے، چاہے دنیا کے سارے اسباب ان کے پاس موجود ہوں، لیکن اکیلا یہودی کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کھڑا نہیں رہ سکتا جب تک کہ اپنے کسی اتحادی کو اپنے ساتھ نہ لگا کے رکھے، اس لیے کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ذلت اور مسکینی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو مدینہ کے اطراف کے اندر جتنے بھی یہودیوں کے قبائل تھے ان کو وہاں سے ملک بدر کیا تھا۔ ذلت اور رسوائی ان کے لیے ہمیشہ سے مقدر رہی ہے، اس وقت سے جب سے انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر کے ذلت کو اپنے لیے چن لیا تھا، اس وقت سے یہ ذلت اور مسکینی کی زندگی گزارتے رہے ہیں، گزارتے رہیں گے۔ ذلت اور مسکینی ان کا مقدر بن چکی ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ نے ان کے اوپر اپنا غصہ، غضب نازل کیا، اور یہ غضب ان کے اوپر تا دیر قیامت تک رہے گا۔ اسی لیے تو سورۃ الفاتحہ میں رب العالمین ہم سے یہ سوال کرواتا ہے کہ آپ اللہ سے سوال کیجئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جن کے اوپر تو نے غضب کیا یہ یہودی، ان کے راستے کے اوپر ہمیں نہ چلانا۔ یعنی کہ ہم، اے اللہ جو تو نعمتیں ہم کو دے، ان نعمتوں کو چھوڑ کر ہم حرام اور ناجائز طریقوں سے حاصل کی ہوئی نعمتوں کی تمنا کرنے لگیں۔ جو چیز تو نے ہمیں دی ہے اس کے اوپر ہم راضی نہ رہیں، جو دین تو نے ہمیں دیا ہے، جو سلیقہ، جو طریقہ دیا ہے، جو ضابطۂ حیات دیا ہے، جو تو نے قانون اتارا ہے، ہم اس چیز کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے پیچھے لگ جائیں۔ ایسا راستہ ہمیں نہ دینا، اس راستے کی ہمیں توفیق نہ دینا، اس راستے سے ہمیں بچا بھی لینا۔
تو یہ غضب ہوا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے تھا، یہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر اس لیے بنی کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ نے جو بھی احکامات ان کے اوپر نازل کیے، ہر ایک حکم کا، اللہ کے ہر حکم کا انہوں نے مذاق اڑایا، نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کا انہوں نے مذاق اڑایا، اور جو چیزیں اللہ نے نعمتیں ان کو عطا کی ان نعمتوں کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا اور ان نعمتوں کا شکر بھی ادا نہ کیا۔ آیات جو ان کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئیں اور آیات جو ان کو دکھانے کے لیے، عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی یا ان کے اوپر بطور انعامات نازل کی، سب کا انہوں نے انکار کیا اور مذاق اڑایا۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ اتنی ظالم قوم تھی کہ اپنے نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل بھی کر دیا کرتے تھے۔ جو انہیں اللہ سے ملانے آتا، اللہ کا پیغام ان کو سنانے آتا، وہ اس کو قتل کر دیا کرتے تھے بغیر کسی وجہ کے، صرف یہ کہ وہ اللہ کی طرف کیوں بلاتا ہے، وہ ہمارے اندر جو جاہلیت ہے، جو رسوم و رواج ہیں، جو ہم باپ دادا کے دین کو اپنائے رکھے ہیں، جو شرک ہے ہمارے اندر، اس سے نبی منع کیوں کرتا ہے، یہ بنیاد بنا کر انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لوگ نافرمان بھی تھے اور حد سے زیادہ بڑھنے والے بھی تھے۔ ایک تو اللہ کی آیات کا انکار کیا، یہ ان کی نافرمانی تھی، اللہ کی ہر نعمت کا انہوں نے انکار کیا، مذاق اڑایا، یہ ان کی نافرمانی تھی۔ اور نبیوں کو اوپر سے قتل کر دینا، یہ تو حد سے بھی گزرنے والی بات تھی، یہ حد سے بھی آگے گزر گئے تھے۔ تو یہ نافرمانی اور حد سے گزرنا، حدوں کو، اللہ کی حدوں کو توڑنا، یہ ان لوگوں کا شیوا تھا۔ اب ہمارے لیے اس آیت کے اندر یہ پیغام ہے کہ اللہ رب العالمین جو نعمتیں آپ کو دیتا ہے، جو بھی نعمتیں آپ کے پاس تھوڑی ہیں، زیادہ ہیں، ان نعمتوں کے اوپر صبر کیجئے اور شکر ادا کیجئے کہ اللہ تو اگر یہ نعمتیں بھی نہ دیتا تو میرے بس کی تو بات نہیں تھی۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے بس اس کے اوپر راضی ہو جائیے، اور اس کے مقابلے میں حرام کی، ناجائز طریقوں سے حاصل کرنے والی نعمتوں کی تمنا مت کیجئے، نہ ہی ان کو لا کر گھروں کے اندر جمع کیجئے۔ جائز اور حلال طریقے سے رزق کو حاصل کیجئے، تھوڑا ہے یا زیادہ اس کے اوپر قناعت کر کے صبر کیجئے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے، اور کسی بھی نعمت کی ناقدری مت کیجئے، اس لیے کہ ناشکری سے، ناقدری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ صرف نعمتیں چھینی نہیں جاتی بلکہ وہ نعمت دوبارہ ملتی بھی نہیں ہے، اور اس نعمت اگر مل بھی جائے تو اس کے لیے انسان کو ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے، ذلت انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کا ہم شکر ادا نہیں کرتے، اور ان کے اوپر کبھی ہم نے غور بھی نہیں کیا ہوا ہوتا۔ انسان کے اپنے جسم کے اندر بڑی ہزاروں نعمتیں ہیں جن کے اوپر انسان شکر نہیں کرتا۔ تو پھر کبھی بھی جو ادنا چیز ہے وہ اعلیٰ کے بدلے میں کبھی بھی اس کا تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی حلال وہ اعلیٰ ہے، اللہ نے آپ کے لیے جو چیز حلال کی ہے، اس کا طریقہ آپ نے جائز اپنایا ہے، وہ چیز اعلیٰ ہے، اس کے بدلے میں حرام چیز ادنا ہے، تو حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف مت جائیے۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ذلت اور رسوائی اور اللہ کا غصہ آپ کا مقدر بن جائے گا۔ زندگی کے اندر کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی، کبھی بھی سکھ اور چین نہیں ملے گا، نہ ذہن کا، نہ دل کا، نہ زندگی کا، نہ گھر کا، کہیں بھی سکون آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ ایسا کام کریں گے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کریں گے، بغاوت کریں گے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ضائع کریں گے تو۔ اور اللہ رب العالمین نے جو مشن ہمارے لیے قرآن پاک کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں ہمیں جو مشن دیا ہے، اس مشن کے اوپر ہم کاربند رہیں، اس دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں، اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، اور انبیاء اکرام کے مشن کو اور آپ کی دعوت کو ہم اس کو جھٹلائیں نہ، ٹھکرائیں نہ، ہر بات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا ہم نہ کریں گے تو پھر نافرمانوں میں زیادتی کرنے والے لوگوں کے اندر ہم شامل کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بھار بنا دے، اور اس قرآن کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔